سرکار نے جانے نہ دیا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. آئیے میرے پیچھے اور پیارے اسلامی بھائیوں کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. آج یو کے شہر پیٹر ڈرا میں سنت و برا اجتماع جاری ہے. اللہ تعالی ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے نیت المؤمن خیر من عملی. انٹینشن آف مومن is better than action. آئیے کچھ اچھی انٹینشنز کر لیتے ہیں, نیتیں کر لیتے ہیں. سب سے پہلے نیت کرتے ہیں کہ for the sake of Allah عز و جل, اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے from the start till end ہم انشاءاللہ بیان میں شرکت کریں گے. پورے بیان میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے, بات چیت کرنے سے بچتے ہوئے, موبائل فون کے یوز سے بچتے ہوئے, کانسنٹریشن کے ساتھ پورا بیان سنیں گے انشاءاللہ. یہ بھی پاسبل ہو تو التحیات کے اسٹیج پہ جس طرح دو زانو بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ جائیں, جتنی دیر بیٹھ سکیں. پھر آپ تھک جائیں تو پھر جیسے چاہیں بیٹھیں, تو با ادب بیٹھنے کی برکتیں بھی آپ پائیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. آج جو میرا بیان ہے میں کوشش کروں گا کہ انگلش اور اردو کو مکس کر کے کرنے کی کوشش کروں, کیونکہ کئی ینگسٹر ایسے ہیں جو اردو نہیں سمجھتے. درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. There are so many blessings of درود پاک and so many stories, incidents, beautiful واقعات in books of درود پاک. So today we hear inshallah a very beautiful story which is written in the book سعادت الدارین. سعادت الدارین نامی کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے. A very rich person of Baghdad used to go on business trip on land and sea. Then such time came on him that his estate completely turned upside down. His wealth destroyed and he became highly indebted to people. Makrouz ho gaya, karobar tabah ho gaya. Once he came across a creditor to whom he owed 500 dinars. 500 دینار کا مقروض تھا اور اس قرض خواہ نے, کریڈیٹر نے اس کو کہا کہ میرے پیسے لوٹا. The creditor asked him for the debt to be cleared, but because he didn't have anything on him, he apologized. Upon this, the creditor degraded him, اس کو ذلیل بھی کیا, and presented him in the front of Qazi, in the front of judge. The person agreed to the debit amount in front of the judge too. جج کے سامنے بھی اقرار کیا کہ میں نے پیسے دینے. Then judge said to the indebted person, pay him back his dues. He said, I don't have anything. پیسے ہی نہیں ہے تو کہاں سے لوٹاؤں. Then the judge said, present any trustworthy person, otherwise I will imprison you. کوئی گارنٹر پیش کرو, کوئی ضامن پیش کرو, ورنہ تمہیں جیل میں ڈال دوں. آپ جانتے ہیں جب کسی کے اوپر حالت خراب ہو, کاروبار چلتا نہ ہو, تو پھر گارنٹر بھی نہیں ملتا, پھر ضامن بھی نہیں ملتا. اس نے بڑا ٹرائی کیا کہ کوئی ضامن مل جائے, آخر کار ضامن بھی کوئی نہ ملا. دین جج نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس ضامن نہیں, it has become necessary to put you in imprisonment, in jail, so that he could spend his last night. اس نے کیا کہا کہ آخری رات ہے, صبح آپ نے جیل میں مجھے ڈالنا ہے, please give me one night permission, so that night I will stay with my children and my family. I will come tomorrow morning and then you send me to jail. صبح آ جاؤں گا, ایک رات جانے دو.
اور اس ایک رات کی جو ضمانت آپ کو چاہیے, you need guarantee for that night. So I will give you the guarantee of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. میں ایک رات کی ضمانت نبی پاک علیہ السلام کے نام پر تم سے مانگتا ہوں, مجھے ایک رات اپنی فیملی کے ساتھ گزار دے. جو کریڈیٹر تھا, جو قرض لینے والا تھا, اس نے ایک رات کی پرمیشن دے دی کہ ٹھیک ہے, for one night go to your family and come in the morning. اب وہ جب اپنے گھر پہنچا, ویری سیڈ, مرجھایا ہوا چہرہ, تکلیف دہ حالت میں. فیملی نے پوچھا, she asked what is the problem, why you are feeling so sad. کہتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ایک رات کی گارنٹی پر آیا ہے, tomorrow morning مجھے جیل جانا ہے because I have no money. لیکن یہ بات ہے کہ آج رات کی جو میں نے گارنٹی دی ہے, جو ضمانت دی ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی ضمانت ہے. تو جو اس کی زوجہ تھی, اس کی وائف تھی, وہ کیا کہتی ہے؟ The wife said, do not worry. The one whose witness is آقا علیہ الصلوۃ والسلام. Why shall he remain saddened? ارے جو آقا کی ضمانت پر آیا اسے غمزدہ نہیں رہنا چاہیے, ضرور مدد ہوگی, تمہاری غیب سے مدد ہو جانی. اب اس عاشق رسول نے کیا کیا؟ اس کریٹیکل سچویشن میں وہ رات بھر درود پاک پڑھنے لگا. درود پڑھتا رہا, پڑھتا رہا, پڑھتا رہا. At once he fall asleep. وہ نیند میں چلا گیا, آنکھیں بند ہوئی, اس کی قسمت جاگ ہوئی. خواب میں جس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو درود پڑھتے پڑھتے سویا تھا, شاعر کہتا ہے نا, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, وہ درود پڑھتے پڑھتے سویا تھا. سبحان اللہ, مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کرم فرمایا, میرے آقا نے اپنا جلوہ دکھایا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس سے کیا فرمایا؟ فرمایا تم گھبراؤ نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا congratulations, go to the minister of the king in the morning and say to him that Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam has commanded you to pay the debit of 500 dinars on my behalf, due to which the judge has ruled my imprisonment, and I have been able to leave only on the witness of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. اب اس کو پیارے آقا علیہ السلام نے یہ تو فرما دیا, اور پھر ساتھ ساتھ ایک نشانی بھی بتائی. ہو سکتا ہے کوئی یہ کوشچن کرتا کہ میں کیسے مان لوں, how I trust on you, کہ تجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا, یہ تو خواب کا معاملہ تھا نا, ڈریم کا معاملہ تھا. نبی پاک علیہ السلام نے ایک پروف, ایک ایویڈنس بھی دے دیا. فرمایا کہ اس سے کہنا as a sign, Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said that tell him that every night you recite Durood Sharif upon Holy Prophet 1,000 times. Last night you forgot the count and you were in doubt whether the number 1,000 has been completed or not, whereas it had been completed. پیارے آقا نے فرمایا رات تمہیں غلطی لگ رہی تھی, 1000 پورے پڑھے تھے نہیں پڑھے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری گنتی پوری تھی. سبحان اللہ, روزانہ 1000 درود پڑھتے ہو یہ بھی بتایا, اور کل رات ایسا ماجرا بھی ہوا ہے. اب یہ عاشق رسول جاگا اور اس کو تو اس کی تو لاٹری نکل آئی. اب بہرحال وہ صبح صبح وزیر کے پاس پہنچا. وزیر کے پاس جا کر سارا انسیڈنٹ اس نے سنایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس بھیجا ہے, 500 دینار قرض ہے, آپ ادا کیجئے میرا قرض. اور نشانی بھی بتائی, تو نشانی بھی سنا دی. اچھا ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے جب کوئی خوبصورت واقعہ, کوئی ان ایکسپیکٹڈ نیوز ہمیں بھی ملتی ہے, ہم کہتے ہیں دوبارہ سنانا, اچھی بات ہے, کہتے ہیں دوبارہ سنو کیا کہہ رہے تھے. اس عاشق رسول جو وزیر تھا, منسٹر تھا, کہتا ونس اگین دوبارہ سناؤ کیا کہا تم نے, پورا خواب دوبارہ سنا. دوبارہ سنا, جب دوبارہ سنا تو بہت خوش ہوا, اس عاشق رسول کا ماتھا چوما, اس کی پیشانی پر کس کیا, اور اپنے روم میں گیا. واپس آ کر اس عاشق رسول وزیر نے اس پہلے تو آنے والے درود پاک پڑھنے والے مقروض عاشق رسول کو 500 دینار پیش کیے. یہ 500 دینارز تو وہ ہیں جو میرے آقا نے ارشاد فرمایا لبیک یا رسول اللہ. آقا کا حکم تھا یہ پہلے تو یہ لے لیجیے. پھر وہ کہتا ہے another 500 dinars for his household, اپنے گھر بار کے لیے 500 دینار لے جائیے. another 500 dinars for
his house expenses, اپنے گھر کے خرچ وغیرہ کے لیے لے جائیے. Another 500 dinars for relaying the glad tidings. اس پر اتنی بڑی خوشخبری لے کر آنا, اتنی اچھی خبر میرے پاس لے کر آئے ہو, اس کا بھی تحفہ لے جاؤ. ایک اور 500 دینار دیے, کہا تم نے مجھے سچا خواب سنایا, ٹرو ڈریم سنایا, اس کے بھی لے جاؤ. اب وہ عاشق رسول 2500 دینار لے کر, لینے 500 آیا تھا, 2500 دینار لے کر کورٹ میں جا رہا ہے. اب ٹرائی ٹو ریئلائز دا سین آف کورٹ. مے بی وہاں تو ہر کوئی یہ سوچ رہا ہوگا کہ جناب اب اس نے ایک رات کی ضمانت لی ہے, اب آئے گا جیل میں ڈالنا ہے. بٹ وہاں کا سین عجیب تھا. when he entered in the court, جج جو ہے وہ کورٹ کے گیٹ پہ کھڑا ہے اس عاشق رسول کے انتظار میں. اور جب وہ عاشق رسول آیا تو جج کہتا ہے I will pay on your behalf your debit. I will give you more 500 dinars because رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے خواب میں بھی کرم فرمایا اور مجھے یہ حکم فرمایا کہ تمہارا قرض بھی میں ادا کروں گا, اور on your behalf I will pay your debit, اور میں تمہیں 500 دینار جو ہے وہ گفٹ کے طور پر بھی دوں. تو سارا ماجرا جو ہے وہ دیکھ رہا ہے جس نے کیس کیا تھا, جو کریڈیٹر تھا, جو قرض کھا تھا. وہ کہتا ہے پہلے میری بھی سن لو, کاغذ اور قلم دیجئے, میں پہلے تمہارا قرض معاف کرتا ہوں اور پھر میں بھی تمہیں 500 دینار تحفے کے طور پر, گفٹ کے طور پر پیش کرتا ہوں, کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات میرے خواب میں بھی تشریف لائے. Look at the way, ایک رات پہلے اس امید پر, اس اجازت پر, اس پرمیشن پر یہ گھر گیا ہے کہ کل جیل میں آ جاؤں گا, بٹ گیو می پرمیشن آف 1 نائٹ, اور آج وہ 4000 دینار لے کر گھر کو جا رہا. یہ ہے درود پاک. درود پاک ایک ایسی کی آف سکسیس ہے جو ایوری پرابلم کے لاک کو کھول دیتی ہے. آپ کسی پریشانی میں کیوں نہ ہو, درود پاک ایبنڈنٹلی پڑھیے, کثرت کے ساتھ پڑھیے, پھر دیکھیے کیسے مشکلیں دور ہوتی ہیں, کیسے پریشانیاں دور ہوتی ہیں. اے میرے بیچ اسلامی بھائیو, شاعر لکھتا ہے نا, دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو, دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو, جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, especially those are present in Peterborough, Ghaussia Masjid, ماشاءاللہ بڑی تعداد میں عاشقان رسول جمع ہیں. آج جو بیان کا موضوع ہے, جو ٹاپک ہے, میں چند واقعات آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ مزید سمجھیں جس ٹاپک کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. شیخ طریقت امیر اہل سنت, the founder of دعوت اسلامی, علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی زیائی دعوت برکاتہ العالیہ has written a parable on page number 114, volume 1 of the chapter Faizan Bismillah, in the renowned book Faizan Sunnat, published by Maktabatul Madina, the publishing department of Dawat Islam. Whilst giving a lecture, Sayyidina Mansoor bin Ammar radiyallahu ta'ala anhu was asked for 4 dirhams by a needy person. 4 dirham کا سوال آپ نے کیا ایک غریب آدمی کے لیے. He rahmatullahi ta'ala declared, whoever gives this deserving person 4 dirhams, I will make 4 du'as for that person. جو 4 درہم اس غریب کو دے گا, میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں. اللہ کے ولی ہیں. اب وہاں سے ایک غلام گزر رہا تھا, slave, خود بھی غریب تھا وہ. At that moment a slave was passing by, having listened to this loving voice of a perfect spiritual leader. He had 4 dirhams only, which he presented to that needy person. اب سیدنا عمار, منصور بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ asked him کہ بتاؤ, which 4 du'as do you want to be made? اب بتاؤ کون سی 4 دعائیں تمہارے لیے. Look at the way, غریب آدمی تھا, 4 ہی دینار تھے, چاروں اللہ کی راہ میں. دل تھا نا, اخلاص تھا, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ تھا, بزرگوں پر اعتماد بھی تھا. یہ دعا کر دیں گے بیڑا پار ہو جائے. سبحان اللہ. اللہ والوں سے محبت بڑی عرصے سے چلی آ رہی. Then حضرت منصور بن عمار asked him, بتاؤ کون سی 4 دعائیں کروں. اب وہ غلام بھی کمال کا غلام, کون سی 4 دعائیں کروائیں. Number 1,
وہ کہتا ہے I want freedom from slavery. دعا کر دے کہ غلامی سے آزاد ہو جائے. سیکنڈ دعا I want to be compensated for these dirham. دعا کر دیں جو میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا مجھے اس کا بدلہ بھی مل جائے. تیسری دعا My master and I should be blessed with forgiveness. میں اور میرے آقا توبہ کر لیں, اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والے بن جائیں. اور چوتھی دعا myself, my master, you and all the attendees should be forgiven. یہ بھی دعا کر دیں میری, میرے آقا کی, آپ کی اور جتنے لوگ یہاں موجود ہیں سب کی مغفرت کر دیں. ایسا غلام, آخرت بھی مانگ لی, دنیا کی خیر بھی مانگ لی. بہرحال منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے چاروں دعائیں کر دی. اب جب یہ غلام واپس پہنچا, اس کے آقا نے سوال کیا کہ why you become delayed, ٹائم لگا کر آئے ہو, وجہ کیا ہے, what is the reason behind it? وہ کہتا ہے کہ میں اس لیے لیٹ ہوا کہ میری یوں ملاقات ہو گئی, 4 دعائیں مل رہی تھی, 4 ہی دینار تھے, 4 سپینڈ کر دیے, 4 دعائیں لے آیا. آقا نے کہا اچھا بتاؤ کون سی دعائیں کی؟ بتا پہلی دعا میں نے یہ کی, میں نے دعا یہ کی I requested for freedom from being your slave. میں نے دعا کی ہے کہ تیری غلامی سے آزاد ہو جائے. تو آقا کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ, آقا فرماتا ہے go you are free. سبحان اللہ, تو نے دعا کی تھی جا میں نے آج سے تجھے آزاد کیا, اب بتاؤ دوسری کیا دعا کی؟ یہ غلام کہتا ہے I wanted compensation of those 4 dirhams which I spent in the path of Allah Azza wa Jalla. اللہ کی راہ میں جو میں نے 4 درہم خرچ کیے اس کی میں نے جزا مانگی ہے. اور میں آقا کہتا ہے I'm giving you 4,000 dirham on a replacement of your 4 dirhams. 4,000 درہم تمہیں دیتا ہوں جو تم نے 4 درہم اللہ کی راہ میں خرچ. اب بتاؤ تیسری دعا کیا کی؟ then and there دعائیں قبول ہو رہی ہیں. تیسری دعا میں نے یہ کی کہ I ask that my master and I be blessed with forgiveness of our sins. جب آقا نے یہ سنا, وہ بھی بڑا خوف خدا والا آدمی تھا, فوراً immediately کہتا ہے sought forgiveness saying I seek forgiveness for all my sins in the merciful court of Allah Azza wa Jalla. Inform me about your 4th dua. اب اپنی چوتھی دعا بھی بتا دو. تو غلام بتاتا ہے I made this request, my master and I and Sayyidina Mansoor bin Ammar and all the attendees will be forgiven. After hearing this, وہ آقا کہتا ہے, کیا بات کہتا ہے, the 3 things that were under my control. وہ 3 باتیں تو میرے اختیار میں تھیں, I have done, but the 4th one regarding forgiveness of all is beyond my control. یہ میرے اختیار میں نہیں, یہ تو رب کے اختیار میں ہے. اب میرے بیچ میں پیارے اسلام بھائی, on the same night, اسی رات وہ آقا سوتا ہے, خواب میں سنتا ہے کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے, سبحان اللہ. فرمایا کہ that whatever was in your control you had done, and what do you think will I do not do what in my control. I am Arhamur Rahimin, the most gracious, the most merciful. Go, I have forgiven you, your slave Mansoor bin Ammar and all the attendees. جاؤ میں نے تم سب کی مغفرت فرمائی. اے میرے بیچے پیارے اسلامی بھائی, یہ واقعہ روض الریاحین نامی کتاب میں موجود, مگر ہمارے لیے کیا درس ہے. There are so many Madani flowers. Number 1, whenever we have a chance to meet any spiritual leader, any پیر صاحب, any بزرگ, ہم جب کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں کیا دعا کرواتے؟ کاروبار میں برکت ہو جائے, جاب لگ جائے, پاسپورٹ بن جائے, ویزے لگ جائیں. ٹھیک ہے, جائز دعائیں کروانی چاہیے, مگر اللہ والوں سے آخرت کی دعائیں کروانی چاہیے, مغفرت کی دعائیں کروانی چاہیے, اللہ راضی ہو جائے اس بات کی فکر ہونی چاہیے. اور دوسری بات سیکھنے کو کیا ملی, 4 ہی درہم تھے, 4 اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اللہ سے کاروبار کرنا سیکھو, اللہ سے تجارت کرنا سیکھو. راہ خدا میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا اس نے 4 درہم دے کر 4,000 درہم بھی آ گئے, اور کتنی پیاری پیاری دعائیں بھی قبول ہو گئی, مغفرت کی بشارت بھی مل گئی. ٹھیک ہے. اور تیسری بات جو پتا چلی میرے پیچھے پیارے اسلامی بھائیوں, کہ ہمیں یہ بھی ذہن بنانا چاہیے کہ اللہ والوں پر یقین ہونا چاہیے, اللہ والوں پر بھروسہ ہونا چاہیے. شاعر لکھتا ہے نا, اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہ ملے,
اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اور رائے خدا میں خرچ کرنا, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, قرآن مجید فرقان حمید اس کے فضائل بیان کرتا ہے. ان لوگوں کی تعریف قرآن میں بیان ہوتی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے پہلے پارے میں, ہدی للمتقین, those who believe without seeking, الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وہ لوگ جن کے لیے ہدایت ہے, اس کے بارے میں کیا قرآن فرماتا ہے؟ Those who believe without seeing the hidden and establish the obligatory prayer and spend in our path from what we have provided them. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں قرآن مجید فرقان حمید نے جا بجا ان کے فضائل بیان کیے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اللہ کے دیے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے, اور ضرور خرچ کرنا چاہیے. اور یہاں یہ شرعی مسئلہ بھی سن لیجئے, 11ویں اینڈ فاتحہ تیجا 40واں are also included in صدقہ نافلہ. یہ سب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, یہ صدقہ اور خیرات میں شامل ہے. اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, صدقہ کہتے ہیں کس کو ہیں؟ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں صدقہ دینا چاہیے, صدقہ دینا چاہیے. صدقہ جو ہے, صدقہ یہ اصل لفظ ہے صدقہ, صدقہ نہیں, ٹھیک ہے. اور صدقہ اس کے میننگز کیا؟ ڈیفینیشن یہ ہے, صدقہ means to spend something in the way of Allah Azza wa Jal without the intention of receiving praise from the people. لوگوں سے واہ کی نیت سے نہیں, اللہ کی رضا کے لیے جو خرچ کرے, doing it with the intention to attain reward from the blessed court of Allah Azza wa Jal. نیت ایک ہو کہ اللہ سے اس کی جزا لینی, لوگوں میں واہ ہو, لوگوں میں نام ہو جائے. آج پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ خرچ کرتے بھی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح نام ہو جائے, اعلان ہونا چاہیے, پتا چلنا چاہیے سب کو کہ ماں بدولت اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے. خرچ کیجئے but only for the sake of Allah, لوگوں سے واہ کر چاہنے کے لیے نہیں. اور یہ جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے وقت جو چھپاتے ہیں, ان کے فضائل کیسے؟ ایک بار فرشتوں کے اندر یہ بحث ہو گئی, خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی موسٹ پاورفل مخلوق کون سی ہے, کریشن کون سی ہے. ایک اینجل نے کہا کہ موسٹ پاورفل کریشن آف اللہ عز و جل از ماؤنٹین. پہاڑ بڑے پاورفل ہیں بیکاز وہ پوری زمین پر گڑے ہوئے اور بڑے مضبوط ہیں. دوسرے اینجل نے کہا نہیں, there is no mountain. آئرن زیادہ پاورفل ہے بیکاز آئرن ماؤنٹین کو بھی کریش کر دیتا. تیسرے اینجل نے کہا نہیں, فائر پاورفل ہے بیکاز فائر جو ہے وہ آئرن کو بھی میلٹ کر دیتی ہے, پگھلا دیتی ہے. چوتھے فرشتے نے کہا نہیں, پانی جو ہے, واٹر جو ہے وہ آگ کو بھی بجھا دیتا ہے. پانچویں فرشتے نے کہا نہیں, ہوا ہے, ایئر واٹر کو بھی لے جاتی ہے. Now it's confusion. What is more powerful creation? اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی, میرے مولا تو ہی بتا دے تیری سب سے زیادہ پاورفل کریشن کون سی ہے. ارشاد باری ہوتا کہ میرا وہ بندہ جو دائیں ہاتھ سے خرچ کرے, رائٹ ہینڈ سے اسپینڈ کرے, اس کے بائیں ہاتھ کو پتا, خرچ کرے دوسرے ہاتھ کو پتا نہ ہو. اور آج ہم خرچ کریں تو پورے محلے کو پتا ہونا چاہیے. پیٹر برو میں کوئی خرچ کرے تو پیٹر برو کی گلی گلی والے کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے خرچ کیا. کیوں؟ اپنے دل سے پوچھو, یہ خرچ کر کر لوگوں کو بتانے کی نیت کیوں ہے؟ تاکہ پتا چلے کہ ماں بدولت نے خرچ کیا. بہت معذرت کے ساتھ, میں نے اس سے پہلے زندگی میں کبھی بھی جب UK نہیں آیا تھا, میں نے کبھی بھی یہ ٹرینڈ نہیں دیکھا تھا, مگر UK میں نے یہ ٹرینڈ دیکھا کہ جمعے کی نماز میں جب 5 منٹ باقی ہوتے ہیں, یہ بڑا رائٹ ٹائم ہوتا ہے خطیب, امام اور عالم صاحب کو میسج کنوے کرنے کا. کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ ہماری ینگسٹر, ہماری بہت بڑی تعداد آخری 5 منٹ میں مسجد میں آتی ہے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ارلی مسجد میں آنا چاہیے, پہلے آ کر بیان سننا چاہیے, جمعے کی پریپریشن کرنی چاہیے. مگر مجبوری, بیچارے امام صاحبان کی, کمیٹی والوں کی بھی مجبوری ہوتی ہوگی کہ لوگ کہتے ہوں گے پیسے دیں گے مگر اعلان کرنا پڑے گا. اب آخری 5 منٹ جو پراپر ٹائم ہے بیان کا, میسج دے دیں, نماز کی دعوت دے دیں, کوئی نیکی کی بات کر لیں. اب وہ ایک لسٹ نکلتی ہے اور جناب فلاں نے 5 پاؤنڈ دیے, فلاں نے 10 پاؤنڈ دیے, فلاں نے 20 پاؤنڈ دیے. یہ کیوں کرتے ہیں آپ؟ آپ اپنے دل سے پوچھیں. یعنی مجبور کرنا کمیٹی والوں کو کہ آپ یہ اعلان کریں, اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے. میں ایک بڑا
جس کو کہتے ہیں نا چپتا ہوا کوشچن کروں گا, ناراض مت ہوئیے گا. ایک ایسا کوشچن ہے جو میرے لیے بھی ہے, آپ کے لیے بھی ہے, کہ میں اور آپ ایک بات آج سوچیں کہ ایسی کتنی گڈ ڈیڈز ہیں میرے پاس اور آپ کے پاس جو صرف میں جانتا ہوں اور رب جانتا ہوں. Nobody knows. Just ذرا غور کرنا. ہم نے حج کیا, لوگوں کو بتایا. ہم نے عمرے کیے, جتنے عمرے کیے اتنے لوگوں کو بتایا. بلکہ عمرے میں جا کر جتنے طواف کیے یہ بھی بتاتے. بھائی اب برا کرنے گئے, ٹھیک ہے, نہیں میں بتاؤں گا میں نے کتنے طواف کیے. میں نے جناب اس کے بعد کتنی زیارتیں کی, سنو تو صحیح مجھ سے. پھر وہاں کتنے قرآن پڑھے. ہر رمضان میں تو روزہ ساری دنیا رکھتی ہے, اور جو ماشاءاللہ نفلی روزہ رکھ لے وہ سب کو بتاتا ہے میں رجب, شعبان اور رمضان 3 مہینے کے روزے رکھتا. کیوں بتانا ہے کسی کو؟ جو نیکی کرنی ہے بتانا. اکیلے میں نیکی کی, تہجد تو اکیلے میں پڑھتا ہے نا آدمی, دروازہ بند کر کے گھر میں پڑھتا ہے. صبح اٹھ کے پھر پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے, بتاؤں کیسے تہجد پڑھی ہے. پھر کوئی بہانہ ڈھونڈے گا, بس یار بڑا تھکا ہوا ہوں, ٹو ٹائرڈ. وائی؟ بیکاز آئی ایم اویک فرام تہجد. کیوں؟ ذرا سوچو. نفلی روزہ رکھا. نفلی روزے کی, روزہ جو ہے نا اس عبادت کو بہت زیادہ مقبولیت اور فضیلت حاصل ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ روزہ باطنی عبادت ہے, اللہ جانے بندہ جانے. مگر نفلی روزہ رکھا ہے پھر بھی لوگوں کو بتانا ہے, کسی نہ کسی بہانے سے بتانا ہے. بس یار وہ آج روزہ رکھا, بڑی پیاس لگ رہی. تو کیوں بتایا روزہ رکھا؟ سوچیے ہم نیکی, اچھا گناہ کر کے یہ کرتے, کوئی غلطی ہو جائے, کوئی برا کام ہو جائے, نہیں کسی کو نہیں پتا چلنا چاہیے, کلوز دا ڈور, چھپاتے ہیں. اخلاص کی ڈیفینیشن یہ ہے, سنیں, اخلاص کی تعریف کتابوں میں یہ لکھی کہ بندہ جس طرح اپنی بیڈ ڈیڈز, اپنے گناہ چھپاتا ہے, اس طرح اپنی نیکیاں لوگوں سے چھپاتا ہے. مگر ہم عجیب لوگ ہیں, بڑے عجیب لوگ ہیں. ہم دنیا کو اپنی نیکیاں بتاتے ہیں. آج کسی کے ساتھ 15 منٹ بیٹھ جائیں, 15 منٹ, وہ 15 منٹ میں 15 سال کی نیکیاں بتا دے گا. فلاں سال حج کو گیا تھا, فلاں سال عمرے کو گیا, ماشاءاللہ یہ مسجد بھی ہم نے بنائی ہے, الحمدللہ ہر سال یہ بھی کرتے ہیں, اور یہ بھی بچوں کا ہم جناب شادی کرواتے. اتنی نیکیاں گنوائے گا اپنی. ڈر لگتا ہے, ہمت نہیں پڑتی. ورنہ بندہ اس سے پوچھے کہ تم نے 15 سال کی نیکیاں یاد رکھی ہیں, کل جھوٹ بولا تھا یاد ہے, آج صبح بدنگاہی کی تھی وہ یاد ہے, ارے کل کا گناہ بھول گئے, 15 سال پرانی نیکی یاد رکھی ہے. خرچ کرو اللہ کی راہ میں, مگر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو, لوگوں کو دکھانے کے نہیں. کہیں ایسا نہ ہو یہ عبادتیں, یہ ریاضتیں, یہ نیکیاں کرنا لوگ تو واہ واہ کرے ہماری, اور بارگاہ الہی میں ہمارا کوئی حصہ نہ. خدارا اللہ کے لیے عبادت کرو, اللہ فار دا سیک آف اللہ عز و جل صدقہ و خیرات کیجیے. اور پھر اس میں میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, اب اس میں آئیے, ایک تو یہ ہو گیا کہ اللہ کے لیے خرچ کریں. پھر صدقہ دینے میں لوگ کنجوسی کرتے ہیں, خرچ کرنے میں کنجوسی نہ کریں. کتنے ریوارڈز ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ everybody will be under the shadow of his صدقہ on the day of judgment. بندہ قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. صدقہ دیجئے. اور میرے پیچھے پیارے اسلامی بھائیوں, صبح سویرے جو صدقہ دیتا ہے, سبحان اللہ, صبح اٹھ کر یہ اچھا کام کیا. حدیث پاک میں آتا ہے, give صدقہ early in the morning as charity given in the morning prevents calamities. پورا دن بندہ بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے. سبحان اللہ. صبح صبح صدقہ دیا, اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرے. اور میرے پیچھے پیارے اسلامی بھائیوں, یہاں پر ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ صدقہ دیتے وقت خیال کس کا رکھنا ہے. پہلے, سب سے پہلے صدقہ دیں, زکات دیں, خیرات دیں تو اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھیں. ریلیٹیوز, نیئر ریلیٹیوز. بعض اوقات فیملی میں ہوتے ہیں ہمارے لوگ پریشان, اور بندہ غیروں کو بانٹ رہا ہوتا ہے, دنیا بھر کو بانٹتا ہے, اپنے پریشان. احادیث میں یہ مفہوم ملتا ہے, اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ان لوگوں پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو غیروں کو بانٹتے رہیں اور اپنے پریشان. اپنوں کو پہلے دیں, اور جو نیئر ریلیٹیو ہوتے ہیں ان کو صدقہ دینے, ان کی امداد کرنے کا ڈبل ثواب ہے. ایک صدقے کا بھی ثواب ہے, ایک صلہ رحمی کا بھی ثواب ہے. ان کی کیئر کیا آپ نے, اپنے ریلیٹیوز کی کیئر کی, اس کا بھی ثواب ملتا ہے. اور میرے پیچھے اسلامی بھائی بڑا خوبصورت واقعہ, یہ صدقہ جو ہے نا, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, بیسیکلی یہ مال کم نہیں کرتا, یہ ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا ہے.
اور ملٹی پلائی ہو کے ملتا ہے. بڑی خوبصورت روایت جس کا خلاصہ ہے, آج لوگ انشورنس کرواتے ہیں, برے وقتوں کے لیے کچھ چیزیں سنبھال کر رکھتے ہیں. بڑی خوبصورت روایت. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا, اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس رکھوا دے, نہ جلے گا, نہ ڈوبے گا, نہ کم ہوگا, میں تجھے اس دن عطا کروں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہو. یہ کیسی خوبصورت سیکیورٹی ہے کہ وہاں چلا جائے گا اور اللہ کی بارگاہ سے عطا ہوگا. تو خرچ کر کر رب عز و جل کے پاس گویا جمع کروا دیجیے. اے میرے بیچ اور پیارے اسلامی بھائیو, بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ کیسے ملٹی پلائی ہوتا ہے, اور اس واقعے میں اللہ والوں کو اللہ نے کیسی قدرت دی ہے, کیسی اتھارٹی دی ہے, کیسا میرے بیچ اور پیارے اسلامی بھائیو مقام دیا ہے. سنیں, a person came to Basra from Khurasan and entrusted 10,000 dirhams to Sayyidina Habib Ajami rahmatullahi ta'ala and requested Sayyidina Habib Ajami to buy a house for him in which he would live in upon his return from Makkah Mukarram. حضور یہ پیسے رکھے 10,000 درہم اور ایک گھر بھی خرید لیں, واپس آؤں گا تو اسی گھر میں. In the meantime, people were facing hardship due to the inflated price of flour. آٹا کم ہو گیا, اناج کم ہو گیا, اور لوگ قحط پہ پریشان ہو گئے. سیدنا حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ bought flour with those dirhams and gave all as a صدقہ. 10,000 دینار کا انہوں نے آٹا خریدا, اناج خریدا اور صدقہ کر دیا. اس نے پیسے دیے تھے میرے لیے گھر لے لینا. Then he was reminded, ان کو یاد دلایا گیا کہ حضور that somebody gave you that money to purchase a house for him. Sayyidina Habib Ajami rahmatullahi ta'ala replied, I have bought a house for him in heaven. Subhanallah. میں نے جنت میں گھر خرید لیا. If he agrees, then it is good. Otherwise I would return his 10,000 dirhams. مان گیا تو ٹھیک ہے, ورنہ 10,000 درہم میں واپس کر دوں گا. کچھ عرصے کے بعد وہ شخص واپس آیا اور آ کر کہتا, حضور میں پیسے دے گیا تھا, گھر خرید لیا آپ نے؟ حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی replied, yes, میں نے گھر خرید لیا ہے, اور اس گھر میں پیلیسز بھی ہیں, along with streams and trees, نہریں بھی ہیں, درخت بھی ہیں. That person become overjoyed, بڑا خوش ہوا اور کہتا ہے کہ I want to live in it, میں اس میں رہنا چاہتا ہوں. سیدنا حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ replied, I have bought that house for you in heaven from Allah. گھر تو خریدا ہے, مگر جنت میں خریدا ہے, اپنے رب سے خریدا ہے. لیکن وہ بندہ عاشق اولیاء تھا. کوئی اور ہوتا کہتا کمال ہے, میرے پیسے خرچ کر دیے, اور کہتے جنت میں گھر لیا ہے. کہتا بڑا خوش ہوا, کہتا ماشاءاللہ, اور اپنے گھر پہ آیا. اب اس کی زوجہ بھی عاشق اولیاء تھی, کہتی ہے ایسا کرو, حضرت حبیب عجمی کہتے جنت میں گھر لیا ہے, ان سے کہو لکھ کر دے دی. حضور ذرا لکھ کر دے دیں کہ آپ نے میرے لیے جنت میں گھر خریدا ہے. واپس آیا, کہا حضرت آپ نے میرے لیے جنت میں گھر خریدا؟ فرمایا ہاں خریدا. کہا ذرا لکھ کر دے دیجیے. سبحان اللہ. اب حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی نے کیا لکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. This is a written guarantee for that home purchased in heaven, consisting of palaces, streams and trees, bought for 10,000 dirhams for such and such person from Allah Azza wa Jal. Now it is in the mercy and favor of Allah Azza wa Jal to fulfill this guarantee of Habib Ajami. اب اللہ کے رحم و کرم پہ چھوڑتا ہوں کہ مولا میری ضمانت کو قبول فرما لے. سبحان اللہ. وہ اولیاء کرام کا عاشق, کوئی اس نے وسوسہ نہ پالا, اس پرچے کو لیا, اپنے دوستوں کو وصیت کی, دیکھو مر جاؤں تو اس پرچے کو میرے ساتھ قبر میں ڈال دو. تھوڑے دنوں بعد اس عاشق اولیاء کا انتقال ہو گیا. دیکھو جو منن والے ہوتے ہیں نا, ہر بات میں سوچنا نہیں ہوتا. پنجابی کہتے ہیں نا, بڑی اچھی بات کہتے ہیں, ایسی منن والے ہیں, سوچن والے نہیں. اولیاء کی بات شان ماننے والے بنو. وہ کہتا ہے یہ پرچہ میری قبر میں ڈال دینا. کچھ عرصے بعد انتقال ہوتا, قبر میں دوست وہ پرچہ ڈال دیتا. صبح ہوئی, اس کی قبر کے باہر ایک پرچہ رکھا ہوا ہے, اور کیا لکھا ہوا ہے؟ People found a paper on his grave in which was written that this is the evidence of exemption for Habib Ajami for that home which he had bought for this person. Allah Azza wa Jalla has granted that home to this person
سید حبیب عجمی کو جب پتا چلا کہ ایسا پروانہ ملا ہے کہ حبیب عجمی اب اس کی ضمانت سے وہ آزاد ہے اور رب نے ایسا مکان اسے عطا کر دیا، حضرت حبیب عجمی نے وہ پیپر منگوایا، اسے دیکھتے اور روتے، دیکھتے زاروں کے تار روتے اور فرماتے this is an evidence of exception for me from Allah Azza wa Jal، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے بھی برات نامہ ہے، میرے لیے بھی نجات نامہ ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے میں کئی باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں کہ اللہ والوں کی کیا شان ہے۔ شاعر لکھتا ہے نا، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا میں، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کیا کیا ملتا ہے۔ آپ دیکھو نا، یا تو سب کے پاس گھر ہے، کیا جنت میں گھر نہیں چاہیے؟ جنت میں محل نہیں بنانا؟ جنت میں محل بنانا ہے تو یہی اسپینڈ کرنا ہوگا نا۔ اور ایسی احادیث ملتی ہے، احادیث پہ مفہوم ملتا ہے، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے اللہ اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ غوثیہ مسجد بنائی، بنانے میں تعاون کیا۔ ہو سکتا ہے ان میں سے کئی دنیا سے چلے گئے ہوں گے، مگر انشاءاللہ ان کی قبروں میں انہیں ثواب کا تحفہ پہنچ رہا ہے۔ دو باتیں عرض کرتا چلوں، یہاں دو بڑی سگنیفیکنٹ باتیں ہیں خرچ کرتے وقت، جو دو مسٹیک ہم کرتے ہیں۔ ایک تو خرچ کرتے وقت ہمیں کیسا خرچ کرنا ہے، مال بھی کیسا مال خرچ کرنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید چیپٹر 4 very first verse of 4th para، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ ترجمہ کنز الایمان، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ your favorite، your sweet، جو ہارٹ کے نیئر ہے وہ چیز خرچ نہ کرو۔ تو خرچ کرو، اللہ کو معلوم خرچ بھی کرنا ہے اور فیورٹ پسندیدہ خرچ کرنا ہے۔ ہم اس پہ بالکل الٹا چلتے ہیں۔ ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کرتے ہیں؟ کپڑے پرانے ہو گئے، چلو بھائی کسی چیریٹی میں دے۔ کھانا بچ گیا، مسجد میں بھجوا دو۔ ہمارا کمبل بلینکٹ پرانے ہو گئے، چلو جناب اب یہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ ایون اتنی دنیا سے محبت ہے، مسجد میں کبھی، مدرسے میں کبھی چندہ بھی دینا ہو، 10 پاؤنڈ یا 5 پاؤنڈ دینا ہے تو جیب میں اگر 2 نوٹ ہیں، جو 5 پاؤنڈ کا نیا والا نوٹ ہے نا وہ نہیں دیں گے، اس میں سے بھی پرس میں سے بھی پرانا سڑا ہوا نوٹ نکالیں گے، حالانکہ وہ نیا والا 6 پاؤنڈ نہیں دے گا، وہ بھی 5 ہی دے گا۔ مگر محبت اتنی ہے نا دنیا سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، پرانا نوٹ دے دو۔ کیا ہے؟ رب نے دیا پھر بھی گھٹیا مال خرچ کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے اچھی پیاری چیز خرچ کرو۔ اور پھر بچوں کے معاملے میں ماشاءاللہ ینگسٹرز بھی بیٹھے ہیں، عجیب و غریب لوگ ہیں ہم ویسے، جس کے 3-4 بچے ہوں، ایک بیٹا بڑا برلینٹ مائنڈ، وہ بڑا سبق بھی اس کو یاد ہو جاتا ہو، اسکول میں بھی بڑا اچھا پڑھتا ہو، ہم فیملی میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں we'll make them doctor، ہم اس کو ڈاکٹر بنائیں۔ دوسرا بچہ تو گھر کے چیزیں بھی جوڑ لیتا ہو، پرزے بنا لیتا ہو، گھر کے کام کاج بھی بڑے اچھے کرتا ہو، کہتے ہیں بڑا برلینٹ مائنڈ ہے، چیزیں بھی ٹھیک کر لیتا ہے، اس کو انجینئر بنائیں۔ اچھا بھائی، تیسرا بیٹا نہ اس کو سبق یاد ہوتا ہے، سارے گھر کا سر میں درد کیا ہوا اس نے، اچھا پھر تھوڑا سا اب نارمل بھی ہے، بات بھی صحیح نہیں آتی اس کو کرنے، بیمار بھی رہتا ہے، ہم کہتے ہیں اس کو مدرسے میں ڈال دو۔ اب سوچئے بچہ بھی راہ خدا میں وہ دینا ہے جو ہمارے کام کا نہیں۔ اچھا پھر ہم کلیم کرتے ہیں کہ یار علماء، مفتیان کرام، مدرسے کے لوگ وہ ویل ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، وہ زمانے کے ہم آہنگ نہیں ہیں، وہ اس کیلیبر کے نہیں ہیں۔ سچ بتاؤ ہم نے مدرسوں کو را مٹیریل کون سا دیا ہے؟ آپ دینا اپنی فیملی کا برلینٹ بچہ جو سب سے زیادہ شارپ ہو، برلینٹ مائنڈڈ ہو، اتنا شارپ ہے میرا بچہ، اتنا سمجھدار ہے، میں اس کو انشاءاللہ مفتی بناؤں گا، ساری دنیا میں جا کے دین کی خدمت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی راہ میں دینا تو بہترین چیز دو نا، بیٹا بھی تو رب نے دیا ہے، جو بیٹا کام کا نہیں وہ مدرسے میں دے دو۔ یہ کون سی تھنکنگ ہے ہماری؟ مجھے یاد ہے اس طرح کا ایک بیان آپ کے UK میں ہوا تھا، میں اس لیے یہ واقعہ دہرا رہا ہوں، اللہ کرے پھر کسی کے دل پر چوٹ لگ جائے کہ کسی مبلغ نے آپ کے UK میں بیان کیا۔ اچھا وہ بیان اسی طرح کا تھا، اس میں یہی وہ ذہن دے رہے تھے۔ بہت عرصے کے بعد وہ واقعہ مجھے بہت عرصے کے بعد پتا چلا کہ وہ اسلامی بھائی جو آپ کے UK کے تھے، بیسیکلی وہ پاکستان سرائے عالمگیر کے رہنے والے تھے، تو انہوں نے خود فرمایا، بعد میں واقعہ ہمیں سنایا انہوں نے کہ اس طرح کا بیان ہوا، بیان ختم ہو گیا، میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ میں اللہ کی راہ میں اپنی سب سے پیاری چیز کیا خرچ کروں۔
وہ سوچنے لگے، پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میری سب سے فیوریٹ چیز جو میرے پاس ہے وہ ایک 3 سائڈ کارنر پلاٹ سرائے عالمگیر میں، بڑی اچھی پراپرٹی ہے، پوش ایریا میں ہے، کیا کہ میں نے ادھر ہی نیت کر لی اس پلاٹ پہ مسجد بناؤں گا، پلاٹ ہی اللہ کی راہ میں دے دوں گا۔ ان اسلامی بھائی نے، آپ کے یو کے اسلامی بھائی نے، سفید داڑھی والے بزرگ ہیں ماشاءاللہ، مجھے وہ شہر بھی یاد نہیں، غالباً برمنگھم کے ہیں یا بہرحال اللہ ان کو سلامت رکھے، انہوں نے وہ پوری مسجد بنائی، شاندار مسجد، 1 روپیہ بھی کسی نے نہیں لیا۔ اس مسجد کا افتتاح ہوا، مجھے جانے کی سعادت ملی اس افتتاح میں۔ انہوں نے وہاں کھڑے ہو کے واقعہ سنایا کہ ایک اجتماع میں نے یہ بیان سنا تھا اور اس وقت میں نے نیت کی تھی کہ اللہ کی راہ میں، اللہ کی میں اپنی پیاری چیز خرچ کروں گا، اس وقت میں نے نیت کی تھی اور آج میں نے یہ پلاٹ مسجد بنا کر دعوت اسلامی والوں کو دی۔ That is the courage۔ اللہ باتیں تو میں بھی کر رہا ہوں، باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں ہم، اللہ دل میں وہ ہمت بھی دے، وہ طاقت دے، وہ فیصلہ، وہ ڈیسیشن کی ہمیں ہمت دے۔ اچھا مجھے سچ بتاؤ، ایک بات ہے، اچھی چیز خرچ کرتے وقت دل پر بوجھ کے آتا ہے، یار یہ اتنی پیاری چیزیں چلی جائے گی، یہی ہے یار، اتنی محبت سے اپنے پاس رکھی، سنبھال کے بنائی، اب یہ دے دوں یہ تو چلی جائے گی۔ سچ بتاؤ دی کس نے دی؟ ذرا جواب دو، کس نے دی تھی؟ اچھا میں خرچ کر دوں گا، دوسری نہیں دے سکتا ہوں؟ کیا اس کے پاس ایک ہی ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ میں ایک خرچ تو کروں، وہ دل دیکھتا ہے کہ میرا بندہ، اس کو اتنی پسند ہے یہ چیز۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کا ایٹریبیوٹ دیکھیں، آپ آلویز ڈسٹریبیوٹ کرتے شوگر، آپ شوگر خریدتے، چینی خریدتے، وہی بانٹتے۔ لوگوں نے کہا حضرت پیسے بانٹتے چینی کیوں بانٹتے ہیں؟ فرمایا شوگر مجھے بڑی پسند ہے، I love sugar, that's why I want to distribute sugar۔ مجھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اپنی پیاری چیز خرچ کروں گا۔ تو ہم ذرا سوچیں کتنی کنجوسی کی بات ہے کہ جو رب دے ہم اسی کی راہ میں اپنی گھٹیا چیز خرچ کریں۔ اچھی چیز، پیاری چیز، ایک اور بڑی چیز پیاری ہے، آپ سب کو پیاری ہے، یو کے والوں کو زیادہ پیاری ہے، اور وہ ہے آپ کا ٹائم۔ ٹائم آپ نہیں دیتے کسی کو، تو ٹائم بھی اللہ نے دیا ہے، اس ٹائم کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ دعوت اسلامی کو اپنا وقت دے دو، انشاءاللہ جنت میں انشاءاللہ مقام بن جائے۔ ہمارے اجتماعات میں آئیے، مدنی قافلوں میں سفر کیجیے، یہ وقت دینا ہے، یہ اچھا وقت دینا ہے۔ بہت ساری باتیں سیکھنی ہیں جو آپ نے نہیں سیکھی ہیں، جب اجتماع میں آئیں گے، جیسے ابھی آئے 1 گھنٹہ ہوا ہمیں آئے ہوئے، اب ختم ہو جائے گا اجتماع، بٹ آئی ہوپ کہ کچھ مدنی پھول لے کر جائیں گے آپ، کچھ مائنڈ سیٹ بنا ہوگا آپ کا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذہن بنا ہوگا، اور خرچ کرتے وقت نیت کیا ہو یہ بھی ذہن بننا چاہیے، خرچ کر کے دنیا کو دکھانا نہیں ہے۔ تو یہ وہ باتیں جو دعوت اسلامی کے ماحول میں ٹائم دیں گے، ٹائم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، بڑا قیمتی ہے، بڑا پیار ہے آپ کو اپنے ٹائم سے۔ تو اس ٹائم کو اگر واقعی قیمتی بنانا، ہم کہتے ہیں نا قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دے دیجئے، نہیں، ارے قیمتی وقت وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں صرف وقت قیمتی بنانا ہے تو آ جاؤ دعوت اسلامی کے ماحول میں۔ یہ نہیں کہوں گا اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دے دیں، اگر اپنے وقت کو قیمتی بنانا ہے نا تو آ جاؤ دعوت اسلامی کے ماحول میں، جو وقت استعمال ہوگا اس سے اچھا وقت کون سا جو یاد مصطفیٰ میں گزرے، آقا کی یاد میں، نبی پاک کی سنتوں کو پھیلانے میں وقت گزرے، اس سے اچھا وقت کوئی نہیں ہے۔ تو آپ سب سے گزارش کروں گا کہ خدارا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو تھام لیجیے۔ جس طرح میں نے اپنے بیان میں کہا نا کہ خرچ کرنا ہے تو پہلے اپنی فیملی ممبرس کو دیں، آفٹر دیٹ آپ کے پاس جو رقم بچے آپ کے سامنے دعوت اسلامی۔ ہمیں ساری دنیا میں کام کرنا ہے، مساجد بنا رہے ہیں، مدارس بنا رہے ہیں، مسجد کی بات چلی نا، ایک مسجد بنانی چاہیے۔ آپ کو جان کر خوشی ہوگی سال میں دن کتنے ہوتے ہیں انگلش ایئر میں؟ ذرا بتائیے 365 days a year۔ آپ کی دعوت اسلامی نے لاسٹ ایئر 500 کے قریب مسجدیں بنائی۔ It means average more than one masjid in a day۔ 365 دنوں میں 500 مسجدیں دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں بنائی۔ اگر آپ بھی جنت میں گھر بنانا چاہتے ہیں آگے بڑھیے، اپنے ماں باپ کے نام پر، اپنے دادا دادی کے نام پر، خود اپنے لیے ایک مسجد، چھوٹی مسجد بنا لیں۔ غریب علاقے میں سستے پیسوں میں بھی مسجد بن جاتی ہے، ضروری یو کے میں بنائیں۔ ہمارے بہت سارے ایسے غریب ملک ہیں جہاں مسجدیں نہیں ہیں، مسلمان نماز پڑھنا چاہتے ہیں، دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کریں، جامعہ بنائیں، عالم بنتے ہیں اس کے اندر، مدرسہ بنائیں، اس میں حافظ بنتے ہیں۔ آپ آگے بڑھ کر جو دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں میں غریبوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں، بیماروں کا علاج کروانا چاہتا ہوں، کھانا کھلوانا چاہتا ہوں، جیلوں میں موجود جو مسلمان قیدی ہیں ان کی اصلاح ہو جائے، یہ چاہتے ہیں، جو دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ایون جو زلزلہ آتا ہے، سیلاب آتا ہے، آپ کی دعوت اسلامی اس میں بھی خدمت کرتی ہے۔ آپ آگے بڑھیے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خوب خرچ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہمیں دل کھول کر اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے کاش
ہمیں قرآن پاک کی اس آیت کا صدقہ عطا فرمائے کہ اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ کریں، پھر دیکھیں وہ رب کیسے کرم کے دروازے کھولتا ہے، کیسی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو نیت کریں انشاءاللہ مدنی قافلوں میں بھی سفر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توبہ بار بار کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے